پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ ہفتے ہونے والے خودکش حملے کو ہولناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی حکومت مناسب وقت پر اس معاملے پر بیان دے گی، لیکن ساتھ ہی امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان اور بھارت اپنے معاملات خود ہی حل کر لیں تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے حملے کے بعد نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کے بعد بین الاقوامی برادری نے دونوں ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ باہمی معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے پر زور دیں، اور یورپی پارلیمنٹ کی اکثریت نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ کشمیر میں ظلم و ستم بند کرے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ مختون شاہ محمود قریشی کا بھارتی وزارت امور خارجہ کے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے بھارت کا رد عمل غیر متوقع نہیں ہے۔ پاکستان میں بدعنوانی کی تحقیقات کرنے والے ادارے قومی احتساب بیورو نے سندھ اسمبلی کے اسپیکر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما آغا سراج درانی کو گرفتار کر لیا ہے، اور افغانستان کی حکومت نے پاکستانی سفیر کے اس بیان پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاک بھارت تنازع کی وجہ سے افغانستان میں قیام امن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارت کے دورے پر آئے ہوئے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے وفود کی سطح پر مذاکرات کیے ہیں اور ایک مشترکہ بیان جاری کر کے تمام قسم کی دہشت گردی کے خلاف لڑائی بند کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شام میں داعش کے قبضے والے آخری علاقے سے شہریوں کو لے کر ٹرکوں کے قافلے بدھ کے روز نکل گئے ہیں، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز زور دیا ہے کہ ان کے پاس قطعی اختیار ہے کہ وہ کانگریس کی منظوری کے بغیر امریکہ میکسیکو دیوار کی تعمیر کی فنڈنگ کے لیے ہنگامی حالت کا نفاذ کریں۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ ہفتے ہونے والے خودکش حملے کو ہولناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی حکومت مناسب وقت پر اس معاملے پر بیان دے گی۔ منگل کی شام وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران پلوامہ حملے سے متعلق سوال پر امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ ان کی نظر سے گزرا ہے اور اس پر انہیں بہت سی رپورٹس ملی ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، I've seen it, I've watched, I've gotten a lot of reports on it. We'll have a comment at the appropriate time. It would be wonderful if they got along. It seems like that was a horrible situation, but we're getting reports. We'll have a statement to put in. صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں، میری نظر سے یہ واقعہ گزرا ہے، میں نے دیکھا ہے اور اس بارے میں مجھے بہت سی رپورٹیں ملی ہیں۔ ہم مناسب وقت پر اس پر تبصرہ کریں گے، اور اگر دونوں ملک باہمی سمجھوتا کر لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت خوفناک صورتحال ہے، ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں، ہم اس بارے میں بیان دیں گے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ ہفتے سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملے میں وفاقی پولیس کے لگ بھگ 50 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ بھارت نے اس حملے کا الزام پاکستان پر لگایا ہے، اور واقعے کے بعد سے بھارتی حکومت کے اعلیٰ ذمہ داران مسلسل پاکستان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت حملے میں ملوث ہونے کے الزام کی تردید کر چکی ہے، اور اس نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی ختم کرانے کے لیے کردار ادا کرے۔ اس بارے میں ہمارے پاس تفصیلی رپورٹ بھی ہے جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور پاکستانی اخبار ڈان کے مطابق یورپی پارلیمنٹ کی اکثریت نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ کشمیر میں ظلم و ستم بند کرے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر منگل کے روز ایک تاریخ ساز اجلاس میں یورپی پارلیمنٹ کے ارکان کی اکثریت نے اقوام متحدہ کی ان سفارشات پر اپنا وزن ڈالا جو اس وادی میں انسانی حقوق کے بارے میں ہے، اور بھارت پر زور دیا کہ وہ کشمیر میں ظلم و زیادتی بند کرے۔ بدھ کے روز پاکستانی وزارت خارجہ نے اپنے ایک پریس ریلیز میں یہ بیان دیا ہے۔
ایک اہم پیش رفت میں یورپی پارلیمنٹ کی انسانی حقوق کے بارے میں ایک ذیلی کمیٹی نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی انسانی حقوق کی صورتحال پر مذاکرات کا اہتمام کیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ سن 2007 کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے کہ کشمیر کا معاملہ یورپی یونین فورم میں سر عام زیر بحث آیا ہو۔ پاکستان میں بدعنوانی کی تحقیقات کرنے والے ادارے قومی احتساب بیورو نیب نے سندھ اسمبلی کے اسپیکر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما آغا سراج درانی کو گرفتار کر لیا ہے۔ آغا سراج درانی کے خلاف نیب آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزامات کی تحقیقات ہو رہی ہے، جس کے تحت درانی اور ان کی اہلیہ سمیت خاندان کے 11 افراد کے اثاثوں کی چھان بین کی جا رہی تھی۔ افغانستان کی حکومت نے پاکستانی سفیر کے اس بیان پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاک بھارت تنازع کی وجہ سے افغانستان میں قیام امن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اپنے دورہ پاکستان کے دوران $20 ارب کے سرمایہ کاری منصوبوں کا اعلان کرنے کے بعد 2 روزہ دورے پر بھارت پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارت کے دورے پر آئے ہوئے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے وفود کی سطح پر مذاکرات کیے ہیں اور ایک مشترکہ بیان جاری کر کے تمام قسم کی دہشت گردی کے خلاف لڑائی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شام میں داعش کے قبضے والے آخری علاقے سے شہریوں کو لے کر ٹرکوں کے قافلے بدھ کے روز نکل گئے ہیں۔ 8 ٹرکوں کے گروپ نے باغوس کے قصبے سے ان شہریوں کو نکالا ہے جو امریکی پشت پناہی والی ملیشیا کے قریب پہنچنے کے بعد سے حالیہ ہفتوں میں شہریوں کا یہ انخلاء جاری ہے۔ یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ بدھ کے روز کتنے شہری وہاں سے نکل گئے ہیں۔ کرد قیادت والی شامی ڈیموکریٹک فورسز نے، جنہیں امریکی فورسز کی پشت پناہی حاصل ہے، داعش کے باقی رہ جانے والے جنگجوؤں کو آخری وارننگ دی ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد باغوس کو جنگجوؤں سے صاف کرنے کے لیے فوجی کارروائی کی جائے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز زور دیا ہے کہ ان کے پاس قطعی اختیار ہے کہ وہ کانگریس کی منظوری کے بغیر امریکہ میکسیکو دیوار کی تعمیر کی فنڈنگ کے لیے ہنگامی حالت کا نفاذ کریں۔ پیر کے روز 16 امریکی ریاستوں نے کیلیفورنیا کی وفاقی عدالت میں ٹرمپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا، جہاں کے ججوں نے ٹرمپ کے پچھلے 25 مہینوں کی مدت صدارت میں کیے گئے فیصلوں کو پلٹ دیا ہے۔ لیکن امریکی سربراہ نے وائٹ ہاؤس میں کہا کہ ان کے خیال میں اس مقدمے کا ہم بہتر جواب دیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ساتھ ان کی طے شدہ ملاقات میں کئی معاملات پر پیش رفت ہوگی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ انہیں شمالی کوریا کے معاملے میں نتائج کے حصول کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ منگل کو وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ آخر کار شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن ان کے بقول انہیں اس کی جلدی نہیں ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن بدھ کو روسی پارلیمان سے اپنا سالانہ اسٹیٹ آف دی نیشن خطاب کریں گے۔ پوٹن گزشتہ سال ایک بار پھر روس کے صدر منتخب ہوئے تھے، جس کے بعد پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے یہ ان کا پہلا خطاب ہوگا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، جس میں آپ ان خبروں کی تفصیلی رپورٹس بھی سنیں گے جو ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔